اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میٹرو نیوز دیکھنے والے تمام ہی قابل احترام ناظرین کرام کو بزم رمضان کی تیسری سحری نشریات کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عدنان خان اور میرے ساتھی میزبان جیا خان دل کی عطا گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کی روزوں کی خوشنودی کے ساتھ سر انجامی آپ لوگ دے رہے ہوں گے، ادائیگی کر رہے ہوں گے اور آپ لوگ کے مزاج جو ہیں وہ بھی خاصے خوشگوار ہوں گے، چونکہ ظاہر کراچی کا موسم بھی خاصا خوشگوار ہو گیا ہے اور الحمدللہ آہستہ آہستہ روزوں کا جو معمول ہے وہ بھی بڑے مضبوطی سے ہم لوگ تھامے ہوئے ہیں اور اسی کی مناسبت سے آج کی جو بزم ہے اس میں ہم نے آپ کے لیے مزید خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر کچھ اہم شخصیات کو بالکل ثنا خواہوں کو بلایا ہے اور میں چاہوں گا کہ جیا آپ ان کا یہاں پر ہمارے ساتھ تعارف بھی کروائیں گی میرے ساتھ مل کر۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا پینل یہاں پر موجود ہے ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل ہیں اور سماجی رہنما ہیں، بہت زیادہ متحرک رہتے ہیں کراچی شہر میں، ہر دکھی انسانیت کی خدمت میں ہمیشہ سرخرو ہمیں دکھتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہماری اس بزم کو رونق بخشنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم اشرف میمن صاحب۔ تو سب سے پہلے ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ زبردست، اور ماشاءاللہ خوش لباس تو آپ دکھ ہی رہے ہیں۔ آپ کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا شیڈ آ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے اور ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک میں ناظرین کرام جہاں پر ہم لوگ اپنی عبادت گزاری میں مصروف ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، تو ہمیں مینٹلی تھوڑا سا ریلیف بھی چاہیے ہوتا ہے، ریلیکسیشن چاہیے ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں، جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں، اپنی ایک محفل سجاتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا ایک دوسرے کو گدگدانا بھی چاہیے، تھوڑا سا ہنسانا بھی چاہیے، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ یہی ہمارا آج کا پیغام بھی ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں یہاں پر ہمارے پینل کے مزید جو مہمان ہیں ان کی جانب۔ ہمارے ساتھ یہاں پر جو نعت خواہوں کا پینل ہے وہ بھی اپنے آپ میں بڑی انفرادیت رکھتا ہے اور بہت معروف ثنا خواہ ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب سید اشر قادری صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں صدف فریض صاحبہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت مبارک ہو آپ کو رمضان مبارک کی خوشیاں۔ اور کل جو ہے وہ ہماری اس بزم رمضان کو جو ہے رونق بخشی تھی، بہت سینئر ثنا خواہ ہیں، بڑے اچھا انداز بیاں ہے ان کا، کل انہوں نے جو ہے محفل لوٹی تھی۔ آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کمال کرنے لگے ہیں۔ مرزا مہتاب صاحب السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ کل سے زیادہ خوش لباس آج نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ٹوپی بھی آپ نے بڑی اچھی میچنگ کی لگائی ہوئی ہے، یہ نورانیت کا کرشمہ ہے۔ ہاں بے شک، اس میں کوئی شک، بے شک بے شک، پروردگار عالم کیا تھا سب ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ حافظ علی چشتی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ نعت خواہوں کے پینل میں تشریف رکھیں گے اور اس کے علاوہ سب سے آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دانش قادری۔ تو یہ ہمارا تمام مہمانوں کا آج پینل ہوگا جو کہ ہماری اس بزم کو رونق بخشے گا۔ لیکن سب سے پہلے میں یہاں پر بڑھوں گا، ہمارے لیے بہت معتبر، جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، سماجی رہنما ہیں اور بہت زیادہ متحرک رہتے ہیں، جناب اشرف میمن صاحب، جو کہ مذہبی اور سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اشرف میمن صاحب جو ہیں وہ شخصیت ہیں جنہیں ہم اور آپ پورا سال نہ صرف مختلف مقامات پر دیکھتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ پورا سال یہ مشغول عمل رہتے ہیں، دکھی انسانیت کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا انہی کی زبانی، انہی کی کلامی آج ان کے تاثرات جاننا کہ رمضان المبارک میں یہ کس طرح کا جو ہے وہ سماجی کام سر انجام دے رہے ہیں اور کہیں انہیں کوئی دقت، کوئی دشواری تو درپیش نہیں آ رہی اور کس طرح سے یہ دکھی انسانیت کی خدمت میں اپنا جو ہے کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ عام دنوں سے ہٹ کر اس رمضان مبارک میں آپ کے ساتھ کون کون لوگ جن کے جڑ جاتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں رمضان مبارک کو؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، جس کو اللہ یہ ہدایت دیتے ہیں، جس پہ اللہ کا کرم ہو جائے۔ بے شک۔ اچھا بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر ایک سچا اور اچھا انسان ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے انسانیت کے حوالے سے۔ معاملات، حالات اس طرح کے ہو گئے کہ لوگ بیچارے اپنے ہی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، ورنہ کسی وقت ایسا ہوتا تھا کہ وہ عیدی صاحب ایک چادر لگا کے بیٹھ جاتے تھے تو مزدور جیسا آدمی بھی اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ ڈال کے آگے بڑھتا ایسا ہی تھا۔ ابھی بیچارہ ہمارا متوسط طبقہ بھی پریشر میں ہے، معاشی طور پہ بری طرح الجھنوں میں الجھا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو پہلے جیسے حالات ہوتے تھے، لوگ بیچارے کچھ نہ کچھ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ ایک بڑی اماؤنٹ والا بھی، 1 لاکھ روپے سیلری والا آدمی بھی وہ بیچارہ لشتم پشتم اپنے معاملات کو دیکھ پاتا ہے، وہ بیلنس نہیں کر پاتا۔ تو بیچارے وہ 15,000 20,000 25,000 کے لوگ جو سروس کرتے ہیں یا بیچارہ جس کا انکم ہوتی ہے
تو ان کا گزارا بہت ہی مشکل ہے، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بیچارہ ہر سال وہ ادھار کے اور بیچارہ اسی چکی میں پیس رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اچھا، لوگ اپنی طور پہ کوشش کر رہے ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ ہم کسی وقت رمضان میں راشن بناتے تھے، کوئی 12-15 آئٹم ہوتا تھا، آٹا، چینی، تیل اور مختلف اقسام، چاول، چنا، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، تو ہمارا اچھے سے اچھا بیگ 2500 روپے کا بن جاتا تھا، اس میں بھی رونق نظر آتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، بے شک بے شک برکت ہوتی تھی اس میں خصوصی۔ ابھی 4000 روپے کا بھی جو بیگ ہے اس میں بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ اچھا، مہنگائی کے حساب سے لوگ بیچارے بڑھاوا ہو گیا ہے، لوگوں کی استطاعت کم ہو گئی ہے، عزت نفس پہ بہت زیادہ ضرب لگی ہے۔ بے شک اب لوگ اپنی سی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سب کو یہ معاملات آگے بڑھائیں۔ اچھا، اب یہ چیزیں جو ہیں، اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں تو آپ نے 1000 1500 2000 آدمیوں کو آپ نے دے دیا اپنی کیپیسٹی میں، اپنے سیلف اس میں۔ اب جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ ایک آدمی کو جب دینے جاتے ہیں تو 4 آدمی آپ کو اور وسیط آ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو اتنا پریشر ہے، اتنے سارے معاملات ہیں، ہر ایک کو جو بیچارہ اس معاملے کو لے کے چل رہا ہے۔ صحیح بات۔ تو مجموعی طور پہ ابھی تو یہ راشن سب سے زیادہ جو ہے نا اس پہ توجہ کا مرکز ہے، اس لیے کہ دوسری چیزیں ہوتی تھی نا ہمارے یہاں کہ بھئی سبزی کے ہم نے لگوا دیے، لوگوں کو روزگار کا سلسلہ کر دیا۔ اچھا، اب روزگار کا بھی جو سلسلہ ہے اتنا اچھا نہیں ہے، جو بیچارے چھوٹے موٹے اسٹیبلش لوگ ہیں وہ بھی اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہے، استطاعت کم ہو گئی لوگوں کی۔ اچھا، اب یہ جو چیزیں معاشی طور پہ ساری ریلیٹڈ ہیں، انٹرنیشنلی بھی ہیں اور پاکستان کے حالات کے حساب سے بھی ہے، جی جی بالکل، تو یہ پریشر اب بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی جتنا بھی آپ کرتے ہو نا تو آپ خود بھی دکھی ہو جاتے ہو کہ یار اچھی طرح سے نہیں ہو پایا، اس کو جیسا ہونا چاہیے تھا، وہ تسلی نہیں مل پاتی، تسلی نہیں مل پاتی۔ سو اپنی سی کوشش ہے، اللہ کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ معاملات اچھے کرے، لوگوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے تو لوگ سکھی ہو جائیں گے۔ باقی رہی بات کہ دوسرے جو کام ہوتے ہیں، یہ ہمارے شاہ رخ صاحب ہیں، ان کے ساتھ نعت کا بڑا ہم نے ایک سیٹ اپ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا ماشاءاللہ۔ جی جی بالکل، میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں۔ اشرف بھائی کے سماجی کام اتنا زیادہ ہے عام روٹین میں، اب رمضان کے حوالے سے کافی بڑھ گیا ہے، اور ماشاءاللہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ یہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان پہ زیادہ ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ فروغ نعت کے لیے بھی ماشاءاللہ آپ کی کافی خدمات ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں یہ ہمارا دوست ہے نا، یہ اس میں بڑا جنون ہے اس کا، اور اس نے اپنے شاہ رخ بھائی نے بڑا کام کیا ہے، ابھی مسلسل اس کی توقع رہتی ہے کہ اچھے نعت خواں جو عام طور پہ ٹی وی پہ نہیں آ پاتے، باوجود اس کے کہ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ ایک سلسلہ لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ سلیکشن کا اپنا ایک معیار ہے۔ اچھا اشرف بھائی، میں یہاں آپ کی قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا، یہ ایس ایم پروڈکشن جیسا کہ آپ نے شاہ رخ مرزا صاحب جو کہ ہمارے پروڈیوسر بھی ہیں اس نشریات کے بزم رمضان کے، تو آپ جب انہیں ڈونیشن وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کی کیا ذاتی طور پہ رائے ہے، آرا ہے ان کے حوالے سے کہ یہ کس حد تک یہ صحیح لوگوں تک اپنا جو ہے وہ سلسلہ آپ کا پہنچاتے ہیں؟ اچھا، الحمدللہ، میں جب یہ بات میں کسی کا نام لیتا ہوں نا تو مجھے پھر یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ میرا دوست، جیسے میں ہوں ایسے میرا دوست ہے۔ کیا بات ہے آپ کی۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور سجائے نہیں دیتا، بات ساری یہی آتی ہے کہ جب آپ کسی کو اپنے جیسا پاتے ہو تبھی اس کے ساتھ جڑتے ہو۔ مختصر لفظوں میں اشرف صاحب نے بہت بڑی بات اس کے زیادہ اب بات یہ ہے کہ یہ بہت سنسیئر ہے، بہت سے کاموں میں، بہت سے معاملات میں۔ ابھی اب میرے سے گپ شپ کر رہا تھا کسی کے حوالے سے، اس نے ایک ہلکی سی آواز میں ایک بات مجھے کہہ دی، تو یہ جو سوچ ہے نا پوزیٹیوٹی کی کہ یار کر بھلا تو ہو بھلا، تو یہ سوچ جو ہے نا یہ بہت کم لوگوں میں ہے، اور ماشاءاللہ شاہ رخ کو میں نے بہت اس میں مطلب جیسے کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ کی رول ادا کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے فیض ملنا چاہیے۔ بے شک، یہ بھی بیچ میں خود پریشان تھے، اپنے گھر کے معاملات میں بہت پریشان تھے، لیکن پھر بھی لوگوں کی فکر میں رہتے تھے، یہ کسی نہ کسی حوالے سے فون آ گیا، یار فلانا معاملہ ہے، فلانی باتیں ہیں، فلانا کام ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو سوچ ہے اللہ تعالیٰ پھر بہت ساری مشکلیں آسان کر دیتا ہے اور فضل کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے عزت اور توقیر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ماشاءاللہ یہ میرا دوست 3-4 پروگرام کر رہے ہیں مختلف۔ اچھا اشرف بھائی، بلکہ ہماری بھی ابھی ایک ملاقات ہوئی تھی، ایس ایم نعت کونسل کا ایک بڑا اچھا ایونٹ تھا
جو کہ منعقد کیا تھا شاہ رخ مرزا بھائی نے. اور ماشاءاللہ میں دیکھتا رہتا ہوں اکثر آپ تو بہت اچھے طریقے سے جڑے رہتے ہیں ہمارے ساتھ, اور بلکہ آپ کافی لوگوں کو ریفر بھی کرتے ہیں. جیسے آپ ابھی شاہ رخ صاحب کی تعریف کر رہے ہیں نا, ہم نے بھی آپ کی, اور اسی طرح سے شاہ رخ مرزا جو ہے جو ہمارے بھائی, وہ بھی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. سچا آدمی ہے, اس لیے اس کی بات ایسے ہی بات پہ بات نکلی تو میں نے کہی. ہم تو پھر یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مبارک میں جو ہے شاہ رخ بھائی جیسے بہت سارے لوگ پیدا کرتے ہیں, ایسے لوگ ہمیں اور درکار ہیں, ہونے چاہیے. لوگ دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے کہ ایک اپریشیشن, اور پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں, اس کی توجہ دیکھتے ہیں, تو لازم بات ہے کوئی نہ کوئی آدمی اس سے انسپریشن لیتا ہے, متاثر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ چیز جو ہے اس میں نے شاہ رخ میں دیکھی ہے. اور پولائٹلی اس کا لہجہ, لب و لہجہ بھی بہت پولائٹلی ہے کہ وہ بات کو کنونس کرنے کے لیے آرام سے اپنی بات کہہ جاتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں نا اپنی ذرا مصروفیت میں ہوتے ہیں تو ذرا ٹینس بڑا ہوا ہوتا ہے, تو یہ قدرت مطلب کہہ سکتے ہیں کہ شاہ رخ بھائی چھوٹی سی بات میں بہت بڑی بات کر جاتے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے ماشاءاللہ, زبردست. انسپریشن کی بات جو ہے نا, یہ بات صحیح ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اور نوجوان ہے ظاہر ہے شاہ رخ مرزا, اور اتنی کم عمری میں کہاں لوگوں کو اتنی سمجھ بوجھ ہوتی, کس طرح چلنا ہے معاشرے میں, زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ شاہ رخ بھائی میں کہ وہ ان لوگوں کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں جو جہاں تک وہ لوگ پہنچ نہیں سکتے, نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. یہی بات ایسا ہی, اسی طرح سے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور اشرف بھائی آپ ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے یتیم بچوں کی اور بچیوں کی شادی میں بھی آپ اپنا جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور معذور بچوں کی امداد کا سلسلہ بھی آپ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ابھی آپ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کیا ایسے خصوصی آپ نے پیکیجز تیار کیے ہیں, یا کیا آپ کرنے لگے ہیں, یا کیا کرنے کی آپ سے توقع رکھی جائے؟ اچھا, ابھی اس میں ایک میں نے کیا ہے میڈیکل, ایک چھوٹا سا میڈیکل کیمپ تو روٹین میں ہوتے ہیں ہمارے. ابھی ایک میں نے ایک چھوٹا سا کلینک میں نے کھولا, وہ ہاسپٹل تو نہیں کہہ سکتے, ویلفیئر کے حوالے سے. اس میں الٹرا ساؤنڈ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا بہت مہنگی ہو گئی ہیں, تو 350-400 روپے میں الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے, جو کہ اب اس وقت تو ناممکن سی بات ہے. بالکل. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہوئی. اچھا, اب وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اسپیسیفک کسی ایک بندے کے لیے ہے یا کسی ایک علاقے کے لیے. پاک کالونی میں ہے, اور یہ قریشی وومن رائٹس کی طرف سے ہم نے اس کے ساتھ کنٹریبیوشن کیا ہوا ہے, تو کلینک چلا رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. تو اشرف بھائی اس میں ادویات بھی آپ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں, یا محض صرف علاج معالجے کا جو سلسلہ ہے وہ ہے؟ اس میں ایسا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے زیادہ ضرورت مند ہے تو اس کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں. ادویات بھی آپ مہیا کرتے ہیں, یہ ناظرین کرام یہ بہت 200 روپے فیس رکھی ہوئی ہے. اچھا اچھا, اس میں دوائی بھی ہے اور ڈاکٹر کا علاج معالجہ بھی ہے. زبردست. اب یہ ہے کہ اب پھر بہت سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں, تو ان کو فری آف کاسٹ دوائی بھی ملتی ہے. اچھا, وہ کیا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہے نا. اب اس میں آپ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سلسلے آپ کرتے رہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ, تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو ایک سپورٹ ملتی رہتی ہے. قطرے سے دریا. اب فنڈز پہ بھی بہت سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. بڑا چڑھا کے بات کرنا, بلا وجہ کسی چیز کو بہت اچھے پیش کر دو, ہائپ دے دینا, تو اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اپنا کام جاری و ساری رکھنا چاہیے. قبولیت اوپر والے کی طرف سے ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اپنی سی کوشش ہم نے کر رہے ہیں. اشرف بھائی آپ کی اس بات سے صرف اتنی ہی بات میں کہتے ہوئے آگے کی جانب بڑھوں گا کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو منزل بھی آپ کی خود بخود آسان رہتی ہے. ایسا ہی ہے. اور ہمارے ساتھ ایک بڑی زبردست ثناخواہ موجود ہے ماشاءاللہ سے, آواز کی مالک ہیں بالکل, اور بہت خوبصورت انداز ہے ان کی نعت پڑھنے کا, اور میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ ہدیہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے گلدستے پیش کریں. آپ سبھی کو میری طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد, اور شکر گزار ہوں میٹرو ون نیوز کی اور شاہ رخ بھائی کی کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے مجھے مدعو کیا ہے. درود اہل بیت پڑھوں گی, میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی میرا ساتھ دیجیے گا, مل کے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, والا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسیدنا حسین وسیدنا عباس وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے درے کر
اللہ کی شعر ہے درے کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے، تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی، ہاں جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و سیدنا عباس وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ بھائی، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، اور بہت سما اچھا بنا دیا آپ کا سما صدف بنا نے دیا، تو۔ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اب میں تکلف دوں گا ہمارے بہت ہر دل عزیز ماشاء اللہ مہتاب بھائی کو۔ اچھا، یہ مرزا جو ہے دراصل یہ آپ کا لقب ہے یا کیا ہے؟ یہ آپ کی کاسٹ ہے؟ کاسٹ ہے آپ کی، تو یہ کیا اس کی ہسٹری کیا ہے ویسے؟ مختصر دورانیے میں اگر آپ دو لفظوں میں اس کو بیان کریں۔ کبھی فرصت سے، آج فرصت سے نہیں آیا آپ، آج مست نہا دھو کے آئے آپ، جس مقصد کے لیے آیا اس مقصد کو پورا کرنا۔ یہ بات بہترین۔ تو چلیں پھر آپ کون سی نعت رسول مقبول آپ؟ زہ مقدم۔ اوہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بہت وہ اچھا انتخاب ہے آپ کا، انداز سے آپ نے وہ انداز نعت، آپ کا اپنا ہوگا۔ آپ جو نعت پیش کریں گے اس وقت جو لوگ بہت سارے مدینے کی حاضری کے لیے گئے وہ کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے جب یہ نعت سنتے ہیں تو۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، زہ مقدر حضور حق سے، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر حضور حق سے۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے، یہ کون سر سے کفن لپیٹے، چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں۔ یہ کون سی ہے تیرا مایا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، جھکاؤ نظریں
بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا جگہ مقدر حضور حق سے یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل. اوکے ویلکم بیک ناظرین کرام. میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑا زبردست یہاں پر سلسلہ بزم رمضان کا جو ہمارا ہے سلسلہ بڑا خوشنودی سے جاری و ساری ہے. اور ظاہر ہے اسپانسر کی آج ہمارا ذکر نہیں کیا. ہاں بالکل ظاہر سی بات ہے. اب یہ اتنا جو خوبصورت آپ لوگ ہمارا سیٹ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہم اتنے پیارے نظر آ رہے ہیں آپ کو بھائی دیکھیے اس میں ہمارے ساتھ اشتراک تو شامل ہے نا تعاون تو ہے ہی صحیح ہمارے ساتھ اور وہ کس کا تعاون ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹینڈیز ہمارے ساتھ یہاں پر آپ کو پیج دکھ رہی ہیں بالخصوص یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پراپرٹی بینک 80 گز کے آپ کو جو لیز پلاٹس ہیں تمام ناظرین کو وہ ہمارے اس میٹرو ون کی بزم رمضان نشریات کے توسط سے آپ کو جو دیے جا رہے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں صرف اور صرف 9.5 لاکھ روپے کی آسان اقساط کے ساتھ 10,000 روپے بالکل. اور یہ جو ولاز ہیں ان کی بکنگ جب آپ کروائیں گے میٹرو ون کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے تو آپ کو خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اور ولاز کی بکنگ جو ہے وہ 19,60,000 روپے کی مد میں آپ کو مل سکے گی. تو یہ پراپرٹی بینک کی ایک بہترین اپرچونٹی ہے ایک زبردست موقع ہے جو آپ کو مہیا کیا جا رہا ہے اس سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکتے ہیں. رمضان کی اس خوشی کے موقع پر پراپرٹی بینک نے یہ آپ لوگوں کے لیے یہ اپرچونٹی آپ لوگوں کے لیے نکالی ہے اور اسی کے ساتھ اب یہاں پر دوبارہ سے بتائیں جلدی کیجئے اسکرین پہ نمبر بھی چل رہا ہے ہاں جلدی کیجئے کیونکہ ظاہر سی بات ہے سوچنے والے ہمیشہ سوچتے رہ جاتے ہیں جبکہ حاصل کرنے والے حاصل کر کے لے جاتے ہیں. تو آئیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں یہاں پر مشہور و معروف ثنا خواہوں کی طرف ایک مرتبہ پھر کل جو ہے وہ یہاں پر اس بزم رمضان کی دوسری نشریات سحری کی جو تھی اس میں آخری سلام پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ یوں تو موجود تھے لیکن مختصر دورانیے کے لیے آئے تھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی زیادتی ہوئی تھی تو آج انہیں بھرپور طریقے سے موقع دیا جائے گا کہ آج وہ اپنی ثنا خوانی کا یہاں پر بھرپور طریقے سے عملی مظاہرہ کریں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ علی چشتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ماشاءاللہ مزاج گرامی کیسے ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا ماشاءاللہ کل آپ اختتام پہ آئے تھے آخری سلام پڑھنے کے لیے تو آپ کو تھوڑا کم وقت میں اثر آیا تھا. آج کیا تیاری کر کے آئے کیا سوچ کر آئے کہ آج کیا کرنے لگے ہیں آپ کیا پیش کریں گے بارگاہ رسالت میں؟ سارے نبیوں کے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ کر. جی چلیں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں
میں کیسے بتا دیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ کیا ادان ایک اور انداز. ناخواہ ہمارے بالکل درمیان بالکل موجود ایسا ہی ہے. اور ناظرین کرام اب جس بہترین نعتخواں سے آپ کی ملاقات ہم کروانے کے لیے جا رہے ہیں یہ ہماری اس بزم رمضان نشریات کے ہمارے نہ صرف ٹیم ممبر ہیں بلکہ بڑے متحرک ٹیم ممبر ہیں اور اس بزم رمضان کی نشریات کو سجانے میں گزشتہ ایک ماہ سے ہمارا مسلسل ساتھ دے رہے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور بہت اہم کردار ہے ان کا ہمارے اس نشریات میں. تو میں چاہوں گا ان کا یہاں پر آپ سے تعارف کروانا. ویسے تو کسی تعریف کے محتاج نہیں, بڑا خوبصورت انداز بیاں ہے ان کا. تو میں چاہوں گا سید اشر قادری صاحب کو دل کی عطا گرہی ان سے خوش آمدید کرنا بزم رمضان کی نشریات میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ تھوڑا اونچی آواز میں بلند, باواز بلند. اللہ پاک کا شکر ہے ماشاء اللہ. اشر آپ میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ ایکٹیو ہمیں دکھتے ہیں سیٹ پر, تو آج آپ بڑا زبردست خوش لباس ہو کر آئیں. تو چلیں اب ایک نعت شریف آپ ہماری بارگاہ رسالت میں پیش کریں. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے رمضان المبارک کی پرنور مہینے میں میٹرو ون نیوز, موسیس گرامر اسکول اور ABS گرامر اسکول انڈس انکلیو کے تعاون سے پیش کر رہے ہیں مقابلہ تقریر جس کا عنوان ہے آواز علم و ادب. حسب معمول آج بھی مختلف اسکول اور مدارس کے طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین کرام, ہماری اس بزم میں, ہماری اس ٹرانسمیشن میں بطور منصف سید مہدی عباس اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہم آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں مہدی بھائی. ہمارے ساتھ پہلے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں, ان کا نام ہے
حسن مقبول، تعلق ہے ان کا انوار اکیڈمی سے، اور آج کی تقریر کا موضوع ہے سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی؟ جی حسن. اٹھو کہ توڑیں غرور ظلمت، اٹھو کہ شب کو زوال بخشیں صدر علی وقار. اس عقیدے کو اپنے پر سے اٹھو کہ توڑیں غرور ظلمت، اٹھو کہ شب کو زوال بخشیں صدر علی وقار. اس عقیدے کو اپنے پر سے چاہے وہ رہبر کربلا کے میدان میں یزید کی بیعت سے انکار کر کے حق سچ کا علم تھامے رکھنے والا حسین ابن علی ہو، جو نیزے کی انی پر چڑھ جائے مگر سچ سے انکار نہ کرے. پھر چاہے وہ رہبر کربلا کے میدان میں طاغوت کے دربار میں قرآن کو خلق خدا منوانے والا امام احمد بن حنبل ہو، جو ظالم بادشاہ کے کوڑے برداشت کرے، جیل کی سختیاں جھیلے مگر اپنے قول پر کوئی سمجھوتا نہ کرے. پھر چاہے وہ چنگیزی سلطنت کی چنگیزیت و فرعونیت کے خلاف لڑنے والا جلال الدین خوارزم ہو، جو ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور اپنا سر کٹوائے. پھر چاہے وہ جبل طارق پر کشتیاں جلانے والا ابن زیاد ہو، جو کشتیاں جلائے مگر غیرت کی ہستیاں نہ بھولے اور اس کے تمام سپاہی یہ بتائے کہ سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی. پھر چاہے وہ راجہ داہر کے ظلم و جبر کو جھیلنے والے مہاجرین ہو، جو ظلم کے خلاف علم بغاوت جو مہاجرین ہو، جو اپنے سر کو کٹوائے کہ سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی. شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفرا. آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہمارے پاس اگلے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، ان کا نام ہے عبادہ ماجد، تعلق ہے ان کا الفاتحہ اکیڈمی سے، اور ان کا بھی موضوع ہے. جی عبادہ. نہیں، موضوع تھا سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی. آپ نے کس موضوع پر تیاری کی؟ یہ موضوع ہے سوچ اگر مر جائے تو آپ کی مر. چلیں ٹھیک ہے، آپ اس موضوع پہ کریں، لیکن جو مینجمنٹ آپ کو ٹاپک دے گی آپ نے اسی ٹاپک پہ تیاری کرنی ہے. ابھی پیش کیجیے. ٹھیک ہے، ابھی پیش کیجیے. سر اگر آپ کوشش کریں پیش کیجیے ابھی یہ اسی ٹاپک پہ. افریت کی کوکھ سے جنم لینے والے افریت کی کوکھ سے جنم لیتے گدنما وحشی اہل حق کی. چلے کوئی بات نہیں، آپ کو بعد میں موقع دیں گے ہم، کیونکہ وقت مختصر ہے تو ہم اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب بڑھیں گے. ان کا نام ہے محمد اذان، تعلق ہے ان کا نج ٹچ اسکول سے، اور ان کا بھی عنوان وہی ہے سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی. مائک ان کو دے دیں. سر بڑے عظیم ہوتے ہیں صدر علی وقار، اگر یہ کسی در پر جھکنے کے بجائے نیزے کی انی پر چڑھ جائیں تو رفت کے مینارے کہلاتے ہیں. جو اپنے نظریے پر پختہ یقین رکھ کر اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں اور چٹانوں سے مقابلہ کر کے میدان کارساز کے خوف سے عاری ہو کر اپنی جان آفری کے سپرد کرتے ہیں. جو بغاوت کی دھرت سے مقتل میں جاتے ہیں اور سرخرو ہوتے ہیں سو صدر علی وقار، چاہے وہ ویٹیکن سٹی کے عقیدے کے خلاف تصادم کرنے والا گلیلیو ہو جس کو رومن کلیسا سزائے موت سنائے اور وہ اسے قبول کرے، چاہے وہ حسین بن منصور حلاج ہو جس کے لاشے کو دجلہ میں بہا دیا جائے مگر اس کی زبان خنجر سے ان الحق کی صدا ہی نہ رکی، چاہے جنوبی امریکہ کا نجات دہندہ سیمن بولیور ہو جو فاشزم کے دور میں بغاوت کا علم بلند کرے اور اپنی ریاست کو خود مختار بنانے میں ہر ممکن کوشش میں مصروف عمل ہو، ان غریب کسانوں کی آواز بننے والا سلواڈور النڈے ہو یا فرسودہ مذہبیت کے خلاف آواز اٹھانے والا
یا فرسودہ مذہبیت کے خلاف آواز اٹھانے والا مارٹن لوتھر کنگ ہو، امریکی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین ہو، امریکی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین ہو، یا کیوبا کی زرخیز زمین کے خاطر کامریڈ کہلانے والا چیگویرا اور فیدل کاسترو ہو، کہ جی ہاں صدر علی وقار، چاہے لارڈ مکالے کے نظام پر پاؤں رکھنے والا بھگت سنگھ ہو جو پھانسی کے پھندے کو بوسہ دے اور بتلائے. بہت شکریہ محمد رضان، آپ کا وقت ختم ہو گیا. تینوں بچوں نے کوشش اچھی کی، گھبرا گئے تھے تھوڑا، لیکن ہوتا ہے ایسا مقابلوں میں. ہم اپنی جج کی جانب بڑھتے ہیں. محمد رضان کو موقع دینا ہے، آپ نے کہا تھا بعد میں دینا ہے. محمد ٹائم چونکہ کم رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ہم ان کو بعد میں موقع دے دیں گے آپ کو کسی. اچھا ایک کام کریں، آپ 1 منٹ میں جتنی پیش کر سکتے ہیں لبے لباب پیش کر دیں. افرید کی کوکھ سے جنم لیتے گدنما وحشی اہل حق کے مقابل ہی رہے، اور اہل حق ان وحشیوں کے سامنے جھکنے کے بجائے سیسا پلائی دیوار بن کر اپنے نظریے اور اپنی سوچ پر ڈٹے رہے کہ جناب والا دجل و فرات کے کنارے پیاسے تڑپ رہے مگر کوئی نہیں. ٹھیک ہے، آپ کا اندازہ سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کوشش یہ کیا کریں کہ جب پہلی دفعہ میں باری آیا آپ کی، تو کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ آپ اچھا ڈیلیور کریں. جب بھی پھر آج اچھی خاصی تیاری کی کمی دیکھی گئی ہے، پتہ نہیں مینجمنٹ نے تو آپ کو ٹاپک دیے تھے لیکن کسی نہ کسی اینڈ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی. ہاں بالکل. تو کوشش میری گزارش ہے مینجمنٹ سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی کہ تعاون کیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ اچھی تیاری ہو سکے اور یہاں پہ اچھی تیاری کے ساتھ آئیں. تو آج کا مقابلہ اچھا خاصا بہتر ہو سکتا تھا جو کہ نہیں ہوا. انشاءاللہ امید ہے کہ کل مزید بہتر ہوگا اور آپ بھی نیکسٹ ٹائم جب پرفارم کریں گے تو زیادہ سے زیادہ اچھا پرفارم کریں گے. تیسری پوزیشن پہ کیونکہ آپ تو مطلب پہلے آپ نے منع کر دیا تھا تو آپ کو بالکل ابھی وہ کیا ہے تو آپ کی تیسری پوزیشن کے حقدار ٹھہرتے ہیں. دوسری پوزیشن ہے حسن مقبول صاحب کی. آپ کے تلفظ کی اچھی خاصی غلطیاں تھیں اور تلفظ پہ آپ غور کیجیے گا. اس سے علاوہ آپ مجھ سے پوچھیے گا تلفظ کی کیا تھی، میں آپ کو بتا دوں گا. جو پہلے نمبر کے حقدار ٹھہرے ہیں انہوں نے بھی کم مارکس حاصل کیے ہیں لیکن ان دونوں کے بنسبت وہ کچھ بازی لے گئے ہیں، تو وہ محمد اذان ہیں. آپ کو بہت مبارک ہو. تو چلے ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ہمارے جو قابل احترام جتنے ہمارے اسپانسرز تھے، بالخصوص آپ دیکھ رہے ہیں نیلسن پینٹس اور اس کے علاوہ ہمارے پراپرٹی بینک اور ہمارے جو گیسٹ تھے جناب اشرف میمن صاحب. تو میں چاہوں گا اشرف بھائی آپ اختتام میں جاتے جاتے ہمارے میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو بزم رمضان نشریات کے توسط سے کوئی ہماری ٹیم سے متعلق یا اگر کوئی اپنا کوئی ذاتی کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو پلیز. اچھا بات یہ ہے کہ یہ کچھ تھوڑی سی جدت آپ لوگ لے کر آئے ہیں، اچھی بات ہے. معلومات کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی انکریجمنٹ ہے، تھوڑا سا یہ ہے کہ موٹیویشن ہے کہ بہتر ایک جو اس وقت جو ہمارا سوشل میڈیا نے تباہ کر دیا ہے، جو پوزیٹیوٹی کی چیزیں ہیں، جو ہماری بکس اور کتابوں کا ایک سلسلہ تھا، مطالعے کا سلسلہ جو ہے بالکل تباہ و برباد ہو گیا اس سوشل میڈیا نے. اس کی تھوڑی سی ایک اچھی کاوش ہے اور میں آپ لوگوں کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں. اور ان بچوں سے ایک بات ضرور کہوں گا استادوں کے لیے بڑے احترام کے ساتھ کہ ثقیل اردو بولنے کے بجائے آپ لوگ سمپل بات کر کے اپنا کمیونیکیشن زیادہ اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. دیکھیں اتنی گہری بات کہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اتنے موٹے موٹے الفاظ ہوں. بات یہ ہے کہ جو تاریخ ہے نا، اس کے تاریخ کی جو حدت ہے وہ ہر آدمی محسوس کرتا ہے. اچھا بھائی ایک آخری بس پیغام دے دیں اس کے بعد پھر الوداع. اچھا دوسرا یہ کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں جتنے بھی بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے اپنی ایفرٹ بہت اچھی کی اور آپ لوگوں کا جو سلسلہ ہے ایک ربط ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ، وہ میزبان کا جو ایک ہونا چاہیے ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. اور بات سے بات آپ لوگ اس کو کنٹینیوشن میں لاتے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس طرح سے آپ لوگوں کو اور بہتر سے بہتر آپ کی اپریشیشن بڑھتی جائے اور اس طرح اپنے کام کو جاری و ساری. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. اور اپنے تمام ناظرین کرام کا، تمام ہمارے ساتھ پینل میں جتنے مہمان تھے سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ سے الوداع یہاں سے حاصل کریں گے اس امید اس توقع کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ رات 10 سے لے کر 11 تک اس بزم رمضان کی نشریات میں میٹرو ون نیوز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان عدنان خان اور میری ساتھی میزبان جیا خان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.